السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شوکت خان، آپ دیکھ رہے ہیں محمودی چینل۔ دوستو، آپ سبھی کا اس چینل پر میں استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تو چلیے دوستو، بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا بیان ہے فرعون کے بارے میں۔ فرعون کون تھا؟ اس کے اوپر کیوں عذاب نازل کیا گیا؟ تو ناظرین، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون مصر کے اس وقت بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، اور جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر موریس کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم اور ستم کرنے والے فرعون کا نام رامسس تھا، اور رام کے مرنے کے بعد اس کا جانشین فرعون مقرر ہوا، اور اسی فرعون کے دور حکمرانی کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا مصر چھوڑنے کا۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے جانے لگے، جب فرعون کو خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے اندر اتر پڑ جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے سمیت۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دریائے نیل نے راستہ دے دیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کو پار کر رہے ہیں، تو اس نے بھی پیچھا کرتے ہوئے وہ دریائے نیل کے اندر اتر پڑتا ہے۔ جب وہ بیچ سمندر کے اندر پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق راستہ بند ہو جاتا ہے اور پانی آپس کے اندر مل جاتا ہے، اور فرعون کو اللہ رب العزت نے اس کے لشکر کے سمیت فرعون کو اس دریا کے اندر اللہ نے ڈبا دیا۔ اسی پورے واقعے کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون ظلم اور زیادتی کی غرض سے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مانا خدا بند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ فرعون اس وقت ایمان لایا تھا، تو جواب اس کا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک نشان عبرت بن جائے۔ چنانچہ جب فرعون کی لاش کو دریائے نیل کے کنارے سے پایا گیا، پھر اس کی لاش کو قاہرہ میں منتقل کر دیا گیا۔ پھر جب اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا گیا تو اس کے جسم سے نمک کی تہ جمی پائی گئی تھی، یعنی خارے پانی میں ڈوب کے مر جانے کی ایک کھلی نشانی تھی، اور اس وقت اس کی لاش قاہرہ کے عجائب گھروں میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، پرانے زمانے کے اندر لوگ لاشوں کو ایسا مسالہ لگاتے تھے تاکہ ان کی لاشیں محفوظ رہ سکے، اور وہ آنتے نکال کر کے باہر پھینک دیتے تھے اور جسم پر پٹیاں باندھ دیتے تھے۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کے جسم پر ابھی تک اس کا گوشت تر و تازہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی جان ابھی نکلی ہے، وہ ابھی مرا ہے، بلکہ اس کا گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے بڑھتے ہوئے گوشت کو
کھا جاتی ہے، پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں رکھا جاتا ہے عبرت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا صرف اور صرف عبرت کے لیے، تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا یہ دیکھو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، نہ اس کو پانی قبول کرتا ہے نہ اس کے جسم کو مٹی قبول کرتی ہے، اس لیے تاکہ اس کے جسم کو دیکھ کر کے دنیا والے اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔